بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھینس اور کٹے کی قربانی کے حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے، آیا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8 جوڑے ذکر فرمائے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ سورۃ الانعام آیا نمبر 143 اور 144۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے 8 جوڑے، بھیڑ میں سے 2 یعنی مذکر و مؤنث، بکری میں سے 2 مذکر اور مؤنث، اونٹ میں سے 2 مذکر و مؤنث، اور گائے میں سے 2 مذکر اور مؤنث۔ اب رہا بھینس اور کٹے کا مسئلہ، تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طرح دمبا بھیڑ کے اندر داخل ہے، اسی طرح بھینس اور کٹا یہ گائے کے اندر داخل ہے۔ اور رد المحتار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 534 پہ فرمایا والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی قسم ہے، وکذا المعز نوع من الغنم، اسی طرح دمبا بھی بکری کی قسم ہے، بدلیل ضمھا فی الزکوٰۃ، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے تو جس طرح دمبے کو بھیڑ کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اور ملایا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھینس اور کٹے کو گائے کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو جس طرح ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے اسی طرح ان کی قربانی کی بھی ادائیگی ہوگی، یعنی جس طریقے سے گائے کی قربانی ہو سکتی ہے اسی طرح بھینس اور کٹے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اس پر حدیث مبارکہ میں دلیل موجود ہے، مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469 پر حدیث نمبر 6963 میں فرمایا وَتُحْسَبُ الْجَامُوسُ مَعَ الْبَقَرِ، کہ بھینس کو گائے کے ساتھ شمار کر کے حساب لگایا جائے گا، یعنی جس طریقے سے گایوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسی طرح بھینسوں کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو لہٰذا جب اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اسی طرح اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ثمانیۃ ازواج 8 جوڑوں کے اندر یہ بھینس اور کٹا بھی داخل ہے۔ فرمایا عن لیث بن ابی سلیم، مشہور جلیل القدر تابعی حضرت لیث بن ابی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال الجاموس والبختی من الازواج الثمانیۃ، در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 333 پر یہ اثر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ کو بھی جو ہے 8 جوڑوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، یہ بھی 8 جوڑوں کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کی روح سے بھی بھینس اور کٹے کی قربانی درست ٹھہری۔ مزید اس پر ایک حدیث ہے مسند فردوس امام دارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، فرماتے ہیں قربانی کے اندر بھینس بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوا احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بھی درست اور جائز ہے۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ لغت اور ائمہ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس اور کٹا بھی گائے بیل کی قسم ہی ہے اور اس کی قسم ہی شمار ہوتی ہے۔ تو جب یہ اس کی قسم ہے تو جس طرح اس کی قربانی ہوتی ہے، جس طرح اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح ان پر بھی زکوٰۃ بھی ہوگی اور ان میں سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ آج کل یہ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر کوئی بھینس اور کٹے کی قربانی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی،
تو یہ بالکل غلط فہمی ہے، حدیثوں میں بھی یہ آیا ہے اور آثار صحابہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور پھر ہم سال بھر بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، کٹے کا گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، تو جب سال بھر اس کا گوشت کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے تو قربانی کے موقع پر کیوں کراہت آتی ہے؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بیل، گائے، اونٹ، بھیڑ بکری یہ پالتو جانور ہیں، اسی طرح بھینس بھی پالتو جانور ہے، اور پالتو جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، تو لہذا اس کی بھی قربانی بالکل جائز اور درست ہے شریعت کی روح سے۔ باقی جو اپنی طرف سے جو بھی رائے زنی کرتا ہے یا دین کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اور ایسی چیز جس کو قرآن و سنت میں منع بھی نہیں کیا گیا اور جس کے ثبوت پر کئی دلائل بھی موجود ہیں، اس کو حرام اور ناجائز قرار دینا یہ شریعت کے اندر اضافہ ہے اور یہ اپنے اوپر اور مسلمانان عالم پر ظلم و زیادتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔